میرے ساتھ مجھے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں جناب امبیسڈر شاہد امین صاحب، اور جو کہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ویڈیو لنک پر. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم ویری آنرڈ اینڈ گڈ ٹو سی یو. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے شاید نہیں دیکھ سکتے لیکن آئی ایم گلیڈ ٹو ہیو یو. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ویری ڈسٹنگوشڈ امبیسڈر نجم ثاقب صاحب ہیں اور ساتھ ہی امبیسڈر نائلہ چوہان صاحب ہیں. So both of you, I'm very honored to see both of you here. Thank you. So we'll have an interesting discussion. At least I will try to make it interesting. تو لیکن امبیسڈر شاہد امین صاحب جو ہیں وہ OIC میں بھی امبیسڈر رہ چکے ہیں پاکستان کے. تو آپ کی اجازت سے، آپ دونوں کی اجازت سے میں ان سے اگر آغاز کر لوں. اجازت ہے. بالکل. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو امبیسڈر صاحب میں آپ سے شروع، تھوڑا سا بات تو بہت تفصیل میں ہم آگے چل کے چلتے ہیں، لیکن میں آپ سے افتتاحی کلمات اگر آپ سے لینا چاہوں کہ آپ کا تاثر جو ہے بس since you have served in Jeddah in OIC as Pakistan's ambassador، اس وقت شاید آپ جب آپ تھے تو شاید آپ اس وقت پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کا ٹائٹل شاید اس وقت ابھی تک متعارف پاکستان کے سفیر کے حوالے سے شاید اس وقت نہیں ہوا تھا جب آپ تھے، میرا گیس ہے یہ. تو ویسے ایک افتتاحی کلمات آپ کی، تو ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. میں محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ کا، امبیسڈر صاحبہ کا جو ہے اوپننگ ریمارکس اس پہ لے لوں تاکہ ہم پھر ڈیلو کریں تھوڑا سا ڈیپ. آپ نے آلریڈی بڑی زبردست وہ چیزیں جو ہیں ٹچ کر لی ہیں اور بڑا زبردست اس پہ ہے. تو ہم تفصیل پہ جانے سے پہلے امبیسڈر صاحبہ میں آپ کی بس اوپننگ ریمارکس لے لوں. یور ٹیک آن دی ایونٹ. میرے خیال میں یہ ایک ہسٹورک ایونٹ تھا، کیونکہ آپ نے جو اس کی تھیم بنائی جس میں پارٹنرنگ ان یونٹی، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ تینوں بہت اہم ایسپیکٹس ہیں. اور جتنی بھی صبح سے اسپیچز ہوئیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اور دوسرے ممالک کے بھی، انہوں نے ان سارے ایسپیکٹس پہ روشنی ڈالی اور یہ متفق ہوئے کہ ہمیں OIC کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے، ترقی یہاں کرنی ہے، اور اس میں سب کے سٹیکس ہیں. اور IDB کے جو چیئرمین کی جو اسپیچ تھی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ ان کے پاس مطلب وہ جو ٹرسٹ فنڈ تھا افغانستان کا اس کے لیے بھی انہوں نے مانگا، اور انہوں نے باقی بھی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی کہ ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے، امہ کو آگے لے کے چلنا ہے. سیاسی طور پہ کشمیر کے اوپر سب نے بات کی جو کہ ہمارے پڑوسی کی توقعات کے خلاف تھا اور ان کو بہت تکلیف تھی اس بات پہ. تو الحمدللہ کہ وہ جس طرح میرے بھائی نجم الدین نجم صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت ہسٹورک ہے، کیونکہ مودی نے تو کہا تھا کہ جی ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے. اب دنیا یہ ویسے بڑا اچھا آپ نے ریفرنس دیا تھا، یہ کلپ نکالنا چاہیے تھا. ہاں، کہ اب دیکھنا چاہیے کہ کس نے کس کو آئسولیٹ کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا ہم کسی کو آئسولیٹ کریں گے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کا آگے چلے، بیکاز ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس. لیکن کچھ جو کنٹریز ہیں ان کا ایجنڈا اور ہے. الحمدللہ وہ پورا نہیں ہوگا، اور یہ جو سمٹ، یہ جو OIC فارن منسٹرز میٹنگ ہے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اب جو ہے امہ، اب اسلاموفوبیا کو بھی ایک ریکگنیشن ملی. پہلے they would brush it under the carpet، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی تھی اور اس کے پریٹیکس میں جو مرضی وہ بات کہہ جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا، اور یہ UN کے ساتھ، اور آپ دیکھیں UN سیکرٹری جنرل کی بھی اس میں اسپیچ تھی اور UN سیکرٹری جنرل نے بھی یہ پیغام دیا. سو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی مثبت چیز تھی. بہترین، زبردست. تو یہ آپ کے اوپننگ ریمارکس ہیں. سو ویری گلیڈ کہ آپ لوگوں نے اوپننگ ریمارکس میں اتنی زبردست آؤٹ لائن دی ہے کہ آئی ہوپ کہ ریمیننگ ٹائم کے اندر جو ہے ہم تھوڑا سا سبسٹینٹیو، تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں ان ساری باتوں کے اوپر. بڑی اچھی ہوئی، وہ بالکل آپ نے اٹس اے ویری پرٹیننٹ پوائنٹ یعنی کہ یہ. لیکن ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے امبیسڈر نائلہ، یہ ڈیولپمنٹ جو بات ابھی آخر میں امبیسڈر نجم صاحب کر رہے تھے، ایک ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک اسکینڈینیوین کنٹری نے، ناروے نے ایک پہل لی، اور وہ پہل یہ تھی کہ وزیر خارجہ انٹرم گورنمنٹ افغانستان کے ان کو مدعو کیا وہاں پہ، اور وہاں پہ کچھ خواتین کی جو تنظیمیں ہیں، افغان خواتین کی تنظیمیں، ان کے نمائندے اور کچھ انٹرنیشنل NGOs کے نمائندے،
اور کچھ افغان سیاسی شخصیات کے نمائندے خود یا ان کے نمائندے کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ ایک بیٹھک بھی کروا دی اور خود بھی بیٹھے ساتھ اور بڑا اچھا ان کا استقبال کیا افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں. تو انگیجمنٹ تھوڑی بہت آپ کی بات بالکل بجائے جو جس طرح آپ نے اس کو ایکسپلین کی ہے, لیکن وہ شائلی تھوڑا سا شرماتے ہوئے تھوڑی سی اپروچ بھی کوشش ہو رہی ہے, لیکن وہ وہاں تک نہیں جاری جہاں تک آپ نے بہترین طریقے سے وضاحت کی ہے. تو یہ بات جو ہے مزید افغان طالبان حکومت, کیونکہ پاکستان نے جتنا کرنا تھا پاکستان تو کر چکا ہے, اور ہم جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم نے آج دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے جو ہے انہوں نے کھل کے بات کی اس کے اوپر, اور جتنا وہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے زیادہ تو باقی تو افغانستان کے نمائندوں نے خود کرنی ہے. تو اس سے آگے جو ہے آپ کے خیال میں ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے جو دشواری, کیونکہ اس کو میں بہت وسیع نہ کروں, او آئی سی کے جو نمائندے خصوصی ہے اور جو یو این کے نمائندے خصوصی ہے, ان کو کیا دشواری اس وقت پیش آ رہی ہوگی میکنزم طے کرنے میں ترسیلات کے لیے؟ دیکھیں میکنزم میں تو بہت دشواری ہے, اسپیشلی ڈیو ٹو دا سینکشنز, اور جب تک سینکشنز نہیں ہٹتی دشواری ہے. لیکن جس طرح آئی ڈی بی کے ہیڈ نے بتایا کہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس کا چارٹر سارے ممبرز نے سائن کر لیا ہے. اچھا, ٹرسٹ فنڈ جو بنایا گیا تھا ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ, بلکہ خوشی کا اظہار کیا اس بات, اس نے سیٹسفیکشن ایکسپریس کی کہ وہ سائن ہو گیا ہے, اور کچھ ممالک نے اس میں فنڈز بھی ڈال دیے ہیں. سو یہ ایک پیش رفت ہے. اب اس کی ڈسبرسمنٹ کے لیے جو موڈیلٹیز کرنی ہے آبویسلی وہ سینکشنز کو رسپیکٹ کرتے ہوئے سائڈ سے ہونی ہے, کیونکہ آپ اس کو آئی ڈی بی کیونکہ اس کی AAA ریٹنگ ہے, وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتا جو اس کی ریٹنگ پہ افیکٹ کرے. سو وہ اس کے لیے ایک مسئلہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر کی بھی اسپیچ میں, فارن منسٹر کی اسپیچ میں بھی افغانستان کا مسئلہ تو لایا گیا سامنے, لیکن جیسا پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیے امریکہ آیا تھا, کیا وہ ساری افغان عورتوں کی آزادی کے لیے صرف وہاں آیا تھا؟ مطلب ترقی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ترقی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو سسٹینیبل ہو, اور عورتوں کے کوئی جو ہے حقوق بہتر نہیں ہوئے امریکہ کے وہاں جانے سے, بلکہ شاید ان کی مشکلات بڑھی ہوں. سو اب جو سچویشن ہے اس میں انہوں نے ایک ہولسٹک, اور پھر افغان گورنمنٹ کو بھی یہ کہا گیا کہ افغان ٹیریٹری جو ہے وہ ٹیررزم کے لیے نہ استعمال ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں. اور اس پہ تو ابھی تک خدشات ہیں. ہاں جی بالکل ہے, بالکل ہے, بشمول پڑوسی ممالک کے, بشمول ہمارے بھی. جی اس کو تو بریکٹ سے ہی نکال دیا نا. ہندوستان کے ساتھ تو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے جتنے کونسلیٹس تھے وہاں پہ, جو وہ حرکات سینسٹر ایکٹیویٹیز تھی اس کی, اس کو تو امریکہ کے جاتے ہی ایک ایسی شکست ہوئی جس کا کہ ذکر ہی نہیں ہو رہا. ہندوستان تو افغانستان کے معاملے سے بالکل نکل گیا, اور رہ گئی اس کی $3 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی نا, وہ ہوا میں ہی رہ گئی ہے. صورتحال یہ کی پوائنٹ. تو یہ جو ADB کے آپ نے ذکر کیا ہے محمد صاحبہ, تو یہ بیسکلی, اور جو سینکشنز کا جو ہے لیگل ایشو جو ہے, تو یہ تو بڑا گھمبیر مسئلہ ہے. لیکن پچھلے دنوں امریکی صدر نے جو ہے کچھ سینکشنز بہت ہلکے قسم کے, اور آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, لیکن میں نے جو اس کو پڑھا تھا, جو رپورٹ تھی, کہ وہ کوئی لائٹ ویٹ سینکشنز جو ہیں وہ ریموو ہوئے ہیں, اور باقی جو ہیں ابھی جو ہیوی ویٹ سینکشنز ہیں وہ رہتے ہیں ابھی وہ. اچھا محترمہ نائلہ, آپ کچھ اس پہ کہنا چاہیں گی, یہی بات جو چارٹر چینج کی ہو رہی ہے؟ جی چارٹر پہ دیکھیں او آئی سی کے ریفارمز پہ تو بات ہو رہی ہے, لیکن ٹیتھ کا لفظ I wouldn't say. اچھا, why is that? Because teeth is a negative thing. Why do you want to bite? You don't want to bite. You want to implement the decision. دیکھیں سیب کو بھی آپ دانتوں سے ہی کاٹتے ہیں, اور ٹیتھ کا لفظ جو ہے وہ دونوں اچھا بھی ہے ویسے وہ. It's good point. یہ شاعرانہ انداز ہے, شاعرانہ انداز ہے. Good one. لیکن میں یہ ایکچولی جب سفارتکار ادب میں چلے جاتے ہیں تو یہ نتیجہ ہے, یہ نتیجہ خطرناک نتیجہ, خطرناک نتیجہ. اچھا, میں نے صحیح کہا میں صاحب, آپ جی تو بالکل مصنف بھی ہیں کتابوں کے جو ہے. لیکن عرض یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو ریفارمز آ رہے ہیں اس میں سیاسی ایک ڈائمنشن ہے,
फिर आप देखिए कि कोऑपरेशन इन टेक्निकल फील्ड्स, कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें उम्मा की, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। एक मुल्क जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता है, एक तरक्की पजीर है, सारे मेंबर्स ओआईसी के हैं, सो वो किस तरह से इकट्ठे चल सकते हैं जब इतनी डिस्पैरिटीज़ हैं। तो उन डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करना है, उसके लिए आईडीबी का रोल, और जैसे एम्बेसडर शाहिद अमीन ने फरमाया, इसके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब तक उस तरह से काम नहीं कर पाए, लेकिन दिस इज़ हाई टाइम कि वो हाईलाइट भी ज़्यादा नहीं होते। विमेन फोरम उनका इतना एक्टिव है, और यूथ फोरम बहुत एक्टिव, यूथ फोरम बहुत एक्टिव है। तो आप देखिए कि अब पाकिस्तान की जहाँ बात करते हैं ओआईसी के साथ, तो आपका कॉम्स्टेक है जो कि आपकी यूथ की एजुकेशन भी कर रहा है, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी कर रहा है। बल्कि ये पहला इस कॉन्सर्ट्स की वजह से होस्ट करनी, मेज़बानी जब हमने की, तो उससे हमें इंटरनल जो हमारी आईटी की मार्केट थी उसको भी बड़ी बूस्ट हुई। उसी वक्त जहाँ तक मुझे याद है जब ये एस्टैब्लिश हुआ था, आई थिंक मिड 90s में हुआ था। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी चेंबर पाकिस्तान ऑफ के पास कॉमर्स कराची में है। अच्छा, मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है मैं एक्चुअली, लेकिन बड़ा आज की गुफ्तगू से मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को इस्तेफादा हुआ हो जिस तरह मुझे हुआ है। आप वेरी 10 सेकंड चाहूंगा, सर 10 सिर्फ 10 सेकंड, लेकिन एग्जैक्ट 10 सेकंड, एग्जैक्टली 10 सेकंड। देखिए, अगर आपने इत्तेहाद आप में होता तो आप थीम में इत्तेहाद का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें। बुनियादी चीज़ इत्तेहाद है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मिडल ईस्ट को देखते हैं, अरब दुनिया को देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि आपस के बड़े मसाइल हैं। यूएई के मसाइल फलाने के साथ, बिल्कुल, पहले आपस के मसाइल हल करें, उसके बाद एक हों, और फिर देखें कि कैसे बात बनती है। बिल्कुल ऐसा ही, और वो उस तरफ भी रही हैं। खैर, वो डिफरेंसेस होना भी नेचुरली है, चीज़ें आती हैं। मैं एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, नजमुल साकिब साहब का, और मोहतरमा नाइला चौहान साहिबा आपका जो है, और आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।